عالمی معیشت کو طاقت دینے والا ایک ایسا پوشیدہ نظام ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آج ہم اسی نظام کو، اسی غیر مرئی انجن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو جدید کاروبار کی بنیاد ہے۔ ذرا سوچئے، ایک بہت بڑی اربوں ڈالر کی کمپنی چلانی ہے جہاں ہر سیکنڈ میں ہزاروں فیصلے ہو رہے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ بغیر کچھ دیکھے، بغیر کچھ سمجھے اسے کامیابی سے چلایا جا سکے؟ یہی وہ چیلنج ہے جس کا سامنا آج ہر بڑا کاروبار کر رہا ہے۔ اور یہ بات جو ہے نا، بالکل سولانے سچ ہے۔ یہ ایک بہترین مثال ہے جو اس پورے موضوع کا خلاصہ کرتی ہے۔ جیسے گاڑی چلانے کے لیے ونڈشیلڈ سے باہر دیکھنا ضروری ہے، بالکل اسی طرح کاروبار چلانے کے لیے صحیح معلومات کا ہونا لازمی ہے۔ تو آج جو کچھ بھی ہم جانیں گے اس کی بنیاد یہ مستند درسی کتاب ہے جو ہمیں اس پیچیدہ نظام کو آسان طریقے سے سمجھنے میں مدد دے گی۔ تو چلیں سب سے پہلے اس مسئلے کو سمجھتے ہیں جس کا حل یہ نظام فراہم کرتا ہے، یعنی جدید کاروبار میں جو افراتفری اور خطرات ہوتے ہیں وہ اصل میں ہیں کیا؟ ہر روز کاروباروں میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لین دین ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی کافی خریدنے سے لے کر جیٹ انجن کے کسی پرزے کی سپلائی تک، ہر عمل اپنے پیچھے ڈیٹا کا ایک نشان چھوڑ جاتا ہے۔ اب اس ڈیٹا کے سیلاب کو منظم کرنا ہی تو اصل چیلنج ہے۔ اور اگر یہ ڈیٹا صحیح طریقے سے نہ سنبھالا جائے تو نتائج بہت سنگین ہو سکتے ہیں۔ چھوٹی موٹی غلطیوں سے لے کر جو نقصان کا باعث بنتی ہیں، بڑے پیمانے پر فراڈ اور ڈیٹا کی چوری تک جو پوری کی پوری کمپنی کو تباہ کر سکتی ہے۔ تو اس اندھیرے کا، اس افراتفری کا حل کیا ہے؟ حل ایک ایسا نظام ہے جو کاروبار کو آپ یوں سمجھیں کہ دیکھنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ یہ اس ڈیٹا کے سیلاب کو قابل فہم معلومات میں بدل دیتا ہے۔ اسے اکاؤنٹنگ انفارمیشن سسٹم یا AIS کہتے ہیں۔ بہت ٹیکنیکل لگ رہا ہے نا؟ سادہ الفاظ میں یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو کاروبار کے تمام مالیاتی ڈیٹا کو جمع کرتا ہے، اسے ترتیب دیتا ہے اور پھر اسے ایسی شکل میں پیش کرتا ہے جس کی بنیاد پر اہم فیصلے کیے جا سکیں۔ یہ کام کیسے کرتا ہے؟ بہت آسان ہے۔ یہ سلائیڈ اس پورے عمل کو 4 مراحل میں دکھاتی ہے۔ سب سے پہلے ان پٹ یعنی ڈیٹا داخل ہوتا ہے، جیسے کسی چیز کی فروخت کا ریکارڈ۔ پھر اس ڈیٹا کی پروسیسنگ ہوتی ہے۔ اس کے بعد آؤٹ پٹ یعنی نتیجہ ایک رپورٹ کی شکل میں سامنے آتا ہے، اور آخر میں سٹوریج یعنی اس معلومات کو مستقبل کے لیے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ لیکن صرف ایک سسٹم کا ہونا کافی نہیں۔ ٹھیک ویسے ہی جیسے گاڑی چلانے کے لیے صرف گاڑی نہیں، سڑک کے اصولوں پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح اس سسٹم کو محفوظ اور مؤثر طریقے سے چلانے کے لیے بھی کچھ اصولوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان اصولوں کو اندرونی کنٹرولز کہا جاتا ہے۔ یہ وہ حفاظتی اقدامات ہیں جو اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ سسٹم میں موجود معلومات بالکل درست، محفوظ اور قابل اعتماد ہیں۔ ان کنٹرولز کو سمجھنے کے لیے ایک پروفیشنل فریم ورک بھی موجود ہے۔ اسے ٹرسٹ سروسز پرنسپلز کہتے ہیں۔ یہ IT کنٹرولز کو 5 اہم شعبوں میں تقسیم کرتا ہے، یعنی سیکیورٹی، سسٹم کی ہر وقت دستیابی، ڈیٹا کی درست پروسیسنگ، آن لائن پرائیویسی کا تحفظ اور معلومات کی رازداری۔ اور یہ ٹیبل بہت خوبصورتی سے واضح کرتا ہے کہ یہ کنٹرولز کام کیسے کرتے ہیں۔ ہر خطرے کے لیے ایک مخصوص کنٹرول ہوتا ہے، جیسے ہیکنگ سے بچنے کے لیے فائر والز اور آتھینٹیکیشن، سسٹم فیل ہونے کی صورت میں بزنس کنٹینیوٹی پلانز، اور فراڈ کو روکنے کے لیے مختلف لوگوں میں ذمہ داریوں کی تقسیم۔ اچھا، اب یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ سسٹمز اور ان کے کنٹرولز ناکام ہو جاتے ہیں تو حقیقی دنیا میں اس کی کیا نتائج نکلتے ہیں۔ سب سے پہلے کچھ ایسی مثالیں دیکھتے ہیں جہاں مسئلہ کمپنی کے اندر سے ہی شروع ہوا۔ اینڈرون اور زیروکس جیسی بڑی کمپنیوں کے سکینڈلز اس بات کی واضح مثالیں کہ جب اعلیٰ انتظامیہ خود دھوکہ دہی میں ملوث ہو جائے تو بہترین کنٹرولز بھی کیسے ناکام ہو جاتے ہیں۔ ان واقعات نے نہ صرف کمپنیوں کو تباہ کیا بلکہ ہزاروں ملازمین اور سرمایہ کاروں کو بھی برباد کر دیا۔ لیکن خطرہ ہمیشہ اندر سے نہیں آتا ہے، بعض اوقات حملہ باہر سے ہوتا ہے۔ ٹارگیٹ، یاہو اور ای بے جیسی بڑی کمپنیوں پر ہونے والے سائبر حملے یہ ثابت کرتے ہیں کہ مضبوط سے مضبوط سسٹم بھی بیرونی خطرات سے پوری طرح محفوظ نہیں۔ ان واقعات میں کروڑوں صارفین کا ڈیٹا چوری ہوا، جس سے ان کمپنیوں کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچا۔ ان تمام مثالوں سے ایک بات تو بالکل واضح ہو جاتی ہے، ٹیکنالوجی اپنی جگہ بہت اہم ہے، لیکن آخر میں سب سے اہم کردار انسان کا ہی ہے۔ تو اہم نقطہ یہ ہے کہ کوئی بھی سسٹم خود بخود کام نہیں کرتا۔ اس کی کامیابی کا انحصار ان لوگوں پر ہے جو اسے ڈیزائن کرتے ہیں، چلاتے ہیں اور اس کی نگرانی کرتے ہیں۔ ٹیکنالوجی اور ضوابط اخلاقی نگرانی کے بغیر بالکل بے معنی ہیں۔ اور اسی لیے ایک صحت مند AIS کو انسانی تحفظات کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ ایک واضح اخلاقی ضابطہ، مؤثر نگرانی کا نظام جسے کارپوریٹ گورننس کہتے ہیں،
غیر جانبدارانہ آڈٹ اور انتظامیہ کی سخت جواب دہی، جیسا کہ سربینز آکسلے ایکٹ کے تحت لازم ہے۔ آج کی کاروباری دنیا میں جہاں معلومات ہی سب سے بڑی طاقت ہے، ایمانداری اور شفافیت کی اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اصل میں یہی اس پورے نظام کی روح ہے۔ آخر میں یہ سوال باقی رہ جاتا ہے، اگر اکاؤنٹنگ انفارمیشن سسٹم ایک طاقتور اوزار ہے جو کاروبار کو شفافیت اور کنٹرول فراہم کرتا ہے، تو اس اوزار کو استعمال کرنے کی حتمی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ ٹیکنالوجی پر یا اسے چلانے والے انسانوں پر؟